بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رکیں اور اس خزانے کو نکال لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں۔ میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران گھر دیکھا۔ اس میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو بیابان میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی نے حضرت کو ایک کمرے میں علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپس گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں کہ ان کی پیشانی سے زہد و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ لکڑہارے نے کہا، ہاں، میرے دل میں غم و اندوہ کا پہاڑ ہے کہ جسے برطرف کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ لکڑہارے نے کہا، ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے وصال کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے۔ اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا، میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار گوہر، یاقوت، سونا اور چاندی ہے، اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار میں مال نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے کہ جس میں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز الہی کے ذریعے ان پتھروں کو گوہر، یاقوت، سونا اور چاندی میں تبدیل کر دیا۔
ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہ سب کچھ اٹھایا اور محل میں لے جا کر بادشاہ کی تحویل میں دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کر آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں ہیرے جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لا کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو سمجھا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، اپنے مہمان سے کہو کہ یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی لڑکی کا نکاح لکڑہارے سے پڑھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے لکڑہارے کے ساتھ کچھ گفتگو کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ اگلی صبح اچانک مرگی کے دورے سے بادشاہ دنیا سے چل بسا۔ درباریوں اور حکومتی افراد نے اس کے لکڑہارے داماد کو تخت سلطنت پر بٹھایا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے، اور یوں وہ ایک ملک کا مقتدر بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظ کرنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مرد حکیم و دانا، آپ علیہ السلام کے کئی ایک احسان میری گردن پر ہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ تا قیام قیامت زندہ رہوں۔ گزشتہ شب میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر آپ علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے خود اپنے لیے کیوں اس قدر سادہ زندگی اختیار کر رکھی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و نوش سے منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے کرامت و جزا سے آگاہ ہوا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے۔ وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسی خاص روحانی لذتوں کے حامل ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں ان کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ مانوی لذتیں، درجات اور ملکوتی نعمتوں کی وضاحت کی۔ وہ لکڑہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں یوں کہا، مجھے آپ علیہ السلام سے شکوہ ہے کہ آپ خود کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چلے ہیں لیکن مجھے دنیا کے اس کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا تمہارے لیے پاداش کا موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہو۔ اس لکڑہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتی تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لے کر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ یہ ہے خزانہ، نہ کہ وہ مادی خزانہ کہ جس کی تلاش میں آپ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو پہچانے اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی کامیاب و کامران کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔